صاحب خطاب فرمیسن اور بھی ذاکرین موجود ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اپنے ٹائم ڈفٹی دے سن تو آڑے سامنے علامہ علی رضا علوی صاحب اقبال السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی حاضح الساعت وفی کل ساعہ ولیم وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضکا طوعا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ایک بلند ترین صلوات تلاوت فرمائی محمد تھوڑا دے پیچھے کر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بشعاع انوار المحبت العلویہ واکمل لنا دیننا بالولایت المرتضویہ واتم نعمتہ علینا بالہدایت الحیدریہ الصلاة والسلام على مبلغ الرسالات الالہیہ القاسم بالسویہ والعادل في الرعیہ وعبی القاسم محمد وآلہ الذین خلقت لهم سماء مبنیہ ولا ارضا مدہیہ ولعنت اللہ علی من لم یقر بولایتہم او اد نفسه فی اعدادہم او کس غیرہم بہم عبد العابدین اما بعد فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجات صلوات ماشاءاللہ سے بڑے پڑھے لکھے چہرے میرے سامنے تشریف فرما ہیں بڑے رونق افروز چہرے بڑے مولا کے منظور نظر چہرے بات شروع کرتے ہیں پھر جیسے مزاج ہوئے ایسے ہی انشاءاللہ آپ سے گفتگو کی جائے گی کیونکہ میرے استاد نے مجھے سب یہی دیا ہے کہ بیٹا مال وہاں بیچا جاتا ہے جہاں کوئی خریدار ملے اور میں الحمدللہ کتابیں کھنگال کے کھرا سودا لے کے آیا ہوں اور آل محمد کے ہاں جو بھی آتا ہے وہ کھرا ہوتا ہے حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں علی علی کرنے کے لیے پیدا کیا اور درود و سلام ہے ان طیب طاہر ہستیوں کے لیے جنہوں نے بے داد کو دیکھا تو مقداد کر دیا بے زر کو دیکھا ابو زر کر دیا بے اختیار کو دیکھا مختار کر دیا جنہوں نے نکیرین کو دیکھا فنار کر دیا آپ جیسے اور مجھ جیسے فقیروں کو دیکھا آزادار کر دیا سلامت رہیے آباد و شاد رہیے میں نے آپ کے سامنے اللہ کے رسول کی ایک حدیث تلاوت کی ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ان الحسین مصباح الہدا وسفینۃ النجاۃ میرا حسین کشتی نجات ہے تاریخ آدمیت میں ادھر والے بھائی بھی تھوڑا تھوڑا بولتے رہیے گا کیونکہ ہماری مجالس میں مولوی کی حیثیت خطیب کی حیثیت یہی ہوتی ہے جیسے کھانے میں سلاد کی ہوتی ہے
اور دوسری قبلہ علامہ ریاض حسین رضوی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ہاں بھائی امتیاز مولانا صاحب کی رکھنا اور ان کا پڑھنا بھائی عمران اتنا ہوتا ہے کہ مومنین سانس لے لیں، تو جو سانس لیں گے وہ آتے جائیں گے۔ ہم تھوڑا سا ذکر محمد والے محمد کرتے ہیں۔ پہلا فکرہ کہنے لگا ہوں، کائنات میں واحد شخصیت ہے حسین ابن علی کہ جس شخصیت کو ماننے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ بندہ شیعہ ہو۔ بندے کا شیعہ ہونا ضروری نہیں قبلہ، نہ سنی ہونا شرط ہے، نہ بندے کا شیعہ ہونا ضروری، نہ سنی ہونا شرط، بلکہ کائنات میں واحد شخصیت ہے حسین ابن علی کہ جس شخصیت کو ماننے کے لیے نہ بندے کا شیعہ ہونا ضروری ہے، نہ بندے کا سنی ہونا شرط ہے، بلکہ کائنات میں یہ واحد شخصیت ہے حسین ابن علی کہ جس کو ماننے کے لیے بندے کے اندر غیرت ہونی چاہیے۔ کائنات میں واحد شخصیت ہے حسین ابن علی جس کو ماننے کے لیے انسان کا غیرت مند ہونا ضروری ہے۔ انسان جتنا غیرت مند ہوگا اتنا حسینی ہوگا، جتنا غیرت مند ہوگا اتنا حسینی ہوگا۔ 1400 سال بعد، اچھا ایک سوال پوچھتا ہوں اس کے بعد پھر آپ کی توجہ دلاتا ہوں، کیونکہ سوال جو ہوتا ہے نا وہ آپ ہم سے کرتے ہیں، لیکن آج میں طریقہ تبدیل کرنے لگا ہوں۔ سوال عوام سے کریں گے، جواب خطیب دے گا۔ اچھا یہ بتائیے کہ بادشاہ حسین کو قتل کرنے والے یہودی تھے؟ نہیں، جنہوں پتہ ہو تو بولو یار۔ عیسائی تھے؟ سکھ تھے؟ کون تھے؟ مسلمان۔ 1400 سال بعد ہمیں کیسے پتہ چلے وہ حسین والے مسلمان کون ہیں؟ 1400 سال بعد ہم نے پتہ کرنا ہے نا حسین والے مسلمان کون، یزید والے مسلمان کون، حسین والے مسلمان کون، یزید والے مسلمان کون۔ آئیے میں کلیہ دینے لگا ہوں، کلیہ قرآن سے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ایک نبی ہے جس کا نام ابراہیم ہے، اسے آگ میں پھینکا جا رہا ہے۔ ایک چھوٹا سا پرندہ ہے، چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، اس آگ کے اوپر آ رہا تھا۔ باقی پرندوں نے روکا، روک کے کہا کہاں جانے کا ارادہ؟ اس نے کہا وہ جو سامنے لگی آگ ہے اس آگ کو بجھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تجھے اپنی حیثیت یاد نہیں، تجھے اپنی اوقات یاد نہیں، چھوٹا سا پرندہ ہے، چونچ میں پانی کا قطرہ ہے، وہ میلوں میں لگی آگ ہے، وہ سالوں کی اکٹھی کی لکڑیاں ہے، تیرے ایک قطرے سے بجھ جائے گی۔ اس نے کہا پتہ ہے مجھے، میرے ایک قطرے سے آگ نے بجھنا نہیں۔ انہوں نے کہا جب تجھے پتہ ہے تیرے ایک قطرے سے آگ نے بجھنا نہیں، پھر آگ کے اوپر جا کے کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا میں پانی کے اس ایک قطرے کو آگ پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا میرا تعلق ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں، ابراہیم سے تھا، نمرودیوں سے نہیں۔ اور میرے اہل اسلام بھائیوں اس ذکر میں آ کے بیٹھ جاؤ، بے شک ماتم نہ کرو، زنجیر زنی نہ کرو، لیکن اس ذکر میں آ کے بیٹھ جاؤ تاکہ اللہ کو گواہ بنا لے تیرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند لطف آ رہا ہے جی؟ اس پرندے نے جواب دے کے ہمارا عقیدہ مضبوط کر دیا۔ اس پانی کے ایک قطرے کو آگ پہ پھینک کے اللہ کو گواہ بنا لوں گا میرا تعلق حسین سے ہے، یزیدیوں سے نہیں۔ اور اس ذکر میں بیٹھنے کے بڑے فائدے ہیں۔ جب تو ذکر میں آئے گا تیرے کندھے پہ بیٹھے ہیں 2 فرشتے، تیرے کندھے پہ بیٹھے ہیں 2 فرشتے، وہ لکھ لیں گے یہ حسین والا ہے۔
اگر انہوں نے لکھ لیا کہ تو حسین والا ہے، پھر روز قیامت تجھے بتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خدا تمہارا حسینیوں میں۔ جی ہم مجلس میں آنا چاہتے ہیں، مجلس میں آنا چاہتے ہیں، لیکن یہ ماتم سمجھ نہیں آتا۔ تو مشورہ دے رہا ہوں پیر صاحب، مشورہ دے رہا ہوں، جب تک ماتم سمجھ میں نہیں آتا نہ کر، ذکر میں آ۔ کیونکہ میری یہاں پہلی مجلس ہے، میں اپنے سارے بھائیوں کو، عزاداروں کو گواہ بنا کے، میری پہلی مجلس ہے، میں یہ نہیں کہ میں کہیں بھی نیا جا کے مجلس پڑھوں تو میں نے کبھی یہ نہیں کہا مزاج ملائیے گا، کیونکہ مجھے پتا ہے حسینیوں کے مزاج ایک ہوتے ہیں، حسینیوں کے مزاج ایک ہوتے ہیں۔ میری پہلی مجلس، میں سارے ماتمیوں کی ضمانت دیتا ہوں کہ جب ماتم شروع ہوگا، ان میں سے بیٹھا ہوا کوئی ماتمی عزادار تیرا ہاتھ پکڑ کے نہیں کہے گا آ ہمارے ساتھ ماتم کر، کیونکہ انہیں معلوم ہے ماتم کا تعلق ہے عشق سے۔ عشق ہر بندے کا ایک ہوتا نہیں، عشق ہر بندے کا ہوتا نہیں، کیونکہ عشق ہوتا ہے مزاج کے مطابق، مزاج ہر بندے کا ایک نہیں۔ چلیں آپ کی خاموشی دیکھ کے ایک دعویٰ کرتا ہوں، آپ کی خاموشی دیکھ کے شاید میری بات سمجھ نہیں آئی، بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں نے کہا ماتم کا تعلق عشق سے، عشق، دعویٰ سنیے گا، چہروں پہ مسکراہٹ رکھیے گا۔ عشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ایک نہیں تھا، عشق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی ایک۔ آپ کہیں گے اتنا بڑا دعویٰ کیا ہمیں لڑانے آیا ہے؟ دلیل دے، دلیل سنیے گا، چہروں پہ مسکراہٹ لائیے گا، اور پھر علی کی صدا بلند ہوگی۔ اگر عشق صحابہ کا ایک جیسا ہوتا تو جن کے سامنے نبی کا دانت زخمی ہوا، انہوں نے ایک نہیں توڑا، ایک نے دیکھا نہیں، سنا تھا، رہتا وہ کن میں تھا، نام اس کا اویس تھا، اس نے پتھر اٹھایا، اپنا پہلا توڑا، پھر دوسرا توڑا، پھر تیسرا توڑا، ذہن میں آیا شاید اس کا یہ نہ ہو، شاید اس کا یہ نہ ہو۔ عشق روکتا رہا، شریعت روکتی رہی، شریعت روکتی رہی، یہ نہ کر، شریعت روکتی رہی، یہ نہ کر، یہ نہ کر، یہ نہ کر، عشق کہتا رہا شاید اس کا یہ نہ ہو، شاید اس کا یہ نہ ہو۔ اب نبی کو پیار کرنے والا، نبی کو اچھا لگ رہا تھا، نبی کو اچھا لگ رہا تھا، اللہ کہہ دیتا جسم میری امانت ہے، دیے میں نے ہیں، توڑ تو نے اس کی محبت میں دیے ہیں۔ پھر اللہ نے بھی حد کر دی، اللہ نے کہا میرے فرشتوں یہ کیلا زمین پہ لے کے جاؤ، میرے نبی کا سچا ماتمی ہے، نرم غذا کی ضرورت ہے۔ مولوی صاحب کیلا کھا لیتے ہیں، یہ نہیں بتاتے اترا کس کے لیے تھا۔ یہ عشق کے تقاضے ہیں، جب تک سمجھ میں نہیں آتا نہ کر۔ اور تاریخ میں لکھا ہے، تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے پاک نبی نے کن کی طرف منہ کر کے کہا تھا، اور میرے صحابیوں مجھے جنت کی خوشبو تمہارے گھروں سے نہیں بلکہ اویس کے جھونپڑے سے آتی ہے۔ تو پتہ چلا کہ جنت کی خوشبو ماتمیوں کے جسم سے آتی ہے۔ کتاب کا نام ہے کامل الزیارات، آج سے 800 سال پہلے لکھی گئی کتاب۔ اس میں رائٹر لکھتے ہیں ابن کولوے، آپ کے چھٹے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ کے چھٹے مولا نے فرمایا، جب اللہ نے مومنوں کو
मातमियों को खाल्क किया, इनके खमीर में एक चुटकी खाके शिफा रख दी, एक चुटकी खाके शिफा रख दी, एक चुटकी खाके शिफा रख दी गई। ये जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं उन्हें देखिएगा, उनके यहाँ करबला की मिट्टी मौजूद होती है। वो 10 मुहर्रम को असर के वक्त उस मिट्टी को देखते हैं, उस मिट्टी को जब देखते हैं, देखते क्या है वो खाक, लेकिन 10 मुहर्रम के असर के वक्त वो खून में तब्दील हो जाती है। ऐसा होता है ना, है ना भाई? जब वो खाके करबला का खासा मालूम हुआ कि वो 10 मुहर्रम असर के वक्त खून में तब्दील हो जाती है, तो अल्लाह ने हमारे जिस्मों में, मातमियों के जिस्मों में, अज़ादारों के जिस्मों में खाके शिफा रखी। अब जागिएगा, जुमला देने लगा हूं। अगर जुमला सुनकर दिल को ठंडक महसूस हो तो फिर इतना बोलिएगा कि मुझे यकीन हो जाए अली को मानने वाले बैठे हैं, सोचने वाले नहीं। करबला की खाक का खासा ये है कि जब 10 मुहर्रम की, मेरी तरफ देखिएगा, असर के वक्त वो खून में तब्दील होती है। अब हमारे जिस्मों में है खाके शिफा, तो खाके शिफा का असर नजर आना चाहिए। आइए मैं आपको दिखाता हूं। यकम मुहर्रम गुजर गई, 2 मुहर्रम गुजर गई, 10 मुहर्रम नमाज असर का वक्त हुआ। इधर मातमी जंजीर जन ने जंजीर उठाया, जंजीर जनी की कमर पे देखा, उसी खाके करबला की तरह खून में तब्दील। ये मौसम इंसानियत का जिक्र है, ये उस शख्स का जिक्र है कि जिसने हमें जीना सिखाया है, जीना सिखाया है। सिर्फ 1-2 जुमले और सुनिए और अपने वाजिबुल एहतराम सैयदजादा सैयद अलमदार हुसैन शाह साहब तशरीफ लाए हैं, उन्हें मिंबर दूं। वलीद के दरबार में जब बादशाह पहुंचे, आज का खासा, आज की तारीख, जब बादशाह पहुंचे तो बादशाह ने वलीद से मुखातिब होकर कहा कि ऐ वलीद, लिख यजीद को, मैं तेरी बैत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं, मेरे भाई जैसा तेरा भाई नहीं, मेरी माँ जैसी तेरी माँ नहीं। और वलीद, लिख यजीद को, अपने लाखों लेके तू आ, 72 लेके मैं आता हूं। मैदान रखते हैं करबला का, दिन 10 मुहर्रम का, 10 मुहर्रम की असर से लेके कयामत तक हर हलाल ज़ादे को ये कहने पे मजबूर करूंगा, हुसैन जिंदाबाद है, यजीद मुर्दाबाद है। सिर्फ आखिरी नसीहत सुनिएगा, नसीहत सुनिएगा। ये जो आप बुलंद करते हैं ना, हुसैनियत जिंदाबाद और यजीदियत मुर्दाबाद, इस नारे की तफसीर बताने लगा हूं। इस नारे की तफसीर, ये जो कहना है ना यजीद मुर्दाबाद, ये जो कहना है यजीद मुर्दाबाद, अब इसमें देखिएगा राज कितने छुपे हैं। यजीद ने कहा ला वहीयुन, कोई वही नहीं, कोई कुरान नहीं, कोई जिब्राइल नहीं। जितने काम यजीद ने ये नाजिल करदा थे अल्लाह के, नऊज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक, उसने सब का इनकार किया। देखा, जो कुछ अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया
میں اس کے برعکس چلوں گا۔ توجہ ہے؟ اس نے کہا، نبی نے کہا شراب پینا حرام ہے، میں اسے حلال کرتا ہوں، میں اسے حلال کرتا ہوں۔ بندروں سے کھیلنا نبی نے حرام قرار دیا، میں اسے حلال کرتا ہوں۔ تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، تو ایک بزرگ کہنے لگے کہ میرے خواب میں مجھے یزید نظر آیا۔ سنیے آپ نے خبر یہ جی، یزید میری خواب میں نظر آیا، تو میں نے اس وقت کہا تھا تعجب کی بات نہیں، بیٹوں کے خواب میں باپ آتے رہتے ہیں۔ بیٹوں کے خواب میں باپ آتے رہتے ہیں۔ اس نے کہا میں نے یزید کو دیکھا، تو میں نے شیعوں سے کہا کہ آپ نے یزید کو دیکھا؟ ایک بزرگ اٹھ کے کہنے لگا، مولانا ہم تو روز دیکھتے ہیں، مولانا ہم تو روز دیکھتے ہیں۔ پھر میں نے سوال کیا، آپ نے کہاں کہاں دیکھا؟ اس نے کہا کبھی میں نے بس سٹاپ پہ دیکھا، کبھی میں نے ماتمیوں کو جلسے کو، یہ جو ماتمیوں کا جلوس ہوتا ہے اسے روکتے ہوئے دیکھا، ماتم نہ کرو یہ کہتے ہوئے دیکھا، زنجیر زنی نہ کرو یہ کہتے ہوئے دیکھا۔ تو میں نے کہا بھائی ہم نے بھی روز دیکھا۔ تو مولانا اس بزرگ نے کہا کہاں دیکھا؟ میں نے کہا جو شراب پیے وہ یزید میں نے تو دیکھا۔ تو عزیزان، گزارش یہی ہے، گزارش یہی ہے کہ جو بھی شراب پیے وہ کل بھی یزید تھا، آج بھی یزید ہے۔ اس نے کہا نماز نہیں، جو نماز کو، ایک ہوتا ہے تارک الصلاۃ، جو نماز کو روک رہا ہے، نماز کو روک رہا ہے، ایک ہوتا ہے نہ پڑھنا کسی مجبوری سے۔ یہ جو روک رہا ہے نا، یہ غلط ہے کہ نماز نہیں۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نقل کرتا ہوں، کتاب کا نام ہے تذکرۃ الاصحاب، لکھنے والے اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے عالم دین زکریا کندہلوی، انہوں نے اس واقعے کو نقل کیا۔ وہ کہتے ہیں کہ مدینے کے باہر ایک بستی میں ایک صحابی رہتا تھا۔ لوگ کہتے ہیں ہم صحابہ کا تذکرہ نہیں کرتے، یہ بات میں صحابہ کی کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے وہ خود بھی گورے رنگ کا تھا، بیوی بھی گورے رنگ کی تھی، اللہ نے انہیں ایک بیٹا دیا جو بالکل کالے رنگ کا تھا، خود بھی گورے رنگ کا۔ اور پریشان نہ ہو جائیے گا، جن کے ہاں دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، جن کے ہاں دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے، وہ کالے بھی ہوں تو گورے ہوتے ہیں، وہ کالے بھی ہوں تو گورے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے دل میں علی کی ولایت ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا کہ انہیں اللہ نے بیٹا دیا، وہ کالے رنگ کا۔ اب پہلے تو بات خاموش رہی، تھوڑے دنوں بعد بات چل پڑی۔ شوہر نے کہا یہ میرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا نہیں۔ پہلے بات گھر میں تھی، گھر سے گلی میں، گلی سے محلے میں، بات کام خراب ہونے پہ آ گیا، طلاق پہ کام آ گیا۔ تو بیوی تھی محمد و آل محمد کے ماننے والی، اس نے کہا جس پہ بھی مشکل بنے، جس کے ہاں مشکل بنے تو ان کے ہاں مشکل کشا ملتے ہیں، ان کے ہاں مشکل کشا ملتے ہیں۔ وہ چلتی چلتی برقع شریعت سر پہ رکھا، چلتی چلتی، پیر صاحب بڑی جلدی کرو، آ گئی اللہ کے رسول کے گھر۔ یا رسول اللہ، میں بھی گورے رنگ کی، میرے شوہر بھی گورے رنگ کا، اللہ نے جو ہمیں بیٹا دیا ہے وہ کالے رنگ کا، لیکن میرا شوہر کہتا ہے یہ میرا نہیں، مجھے آپ کی نبوت کی قسم یہ میرا ہے۔ اللہ کے رسول نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا
فرمایا تو گھر چلی جا، یہ فیصلہ کل جمعہ والے دن میں کر دوں گا۔ اب جمعہ کا خطبہ ہوا، جمعہ کے خطبے کے بعد اللہ کے رسول نے اس صحابی سے مخاطب ہو کے کہا اپنا مسئلہ بیان کر۔ اس نے کہا یا رسول اللہ میں بھی گورے رنگ کا، میری بیوی بھی گورے رنگ کی، اللہ نے جو بچہ دیا۔ اب توجہ کیجئے گا، ابھی یہاں پہنچا تھا، وہ بچہ بھی ساتھ تھا۔ جناب محمد مصطفیٰ نے جناب سلیمان محمدی سے کہا سلیمان جا گھر سے حسنین کو لے کے آ، جا گھر سے حسنین کو لے کے آ۔ ابھی جناب سلیمان چلتے چلتے دروازے پہ پہنچے تھے، اندر سے جناب فضا نے کہا سلیمان بھیا یہ حسنین کو لے کے جا۔ سلیمان کہتے ہیں فضا بہن میں نے ابھی دستک دی نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ تو جناب فضا مسکرا کے کہتی ہیں کہ سلیمان بھیا بات یاد رکھنا، اندر کی کنیزیں اور ہوتی ہیں۔ ادھر جناب سلیمان نے حسنین کریمین کو لیا، چلنے لگے۔ دیکھیے گا چلتے چلتے ابھی مسجد کے دروازے پہ پہنچے تھے، وہی کالے رنگ کا بچہ کھڑا ہوا، دونوں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے حسین اے حسن آپ پر میرا سلام۔ جب اس نے کہا نا آپ پر میرا سلام تو اللہ کے رسول نے کہا اے میرے صحابی آج کے بعد اس پہ شک نہ کرنا، کیونکہ یہ حلال زادہ ہے۔ اس کے حلال زادے کی ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ میرے حسین کا احترام کرتا ہے، یہ میرے حسنین کا احترام کرتا ہے۔ سلامت رہیے، آباد شاد رہیے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ اللہ کے رسول نے جس حسین کے لیے یہ حکم دیا تھا نا کہ اس کا احترام کرنا، بڑا مارا ہے لوگوں نے، بڑا مارا ہے۔ خاندان بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی علی جلال میں آ جائے نا، جب کبھی علی جلال میں آ جائے تو علی کے سامنے شام کی قیدن کو لے کے آؤ، علی کا جلال تھم جائے گا۔ اسی طرح خاندان بنی ہاشم میں یہ بات مشہور تھی کہ جب کبھی عباس جلال میں آ جائے نا تو اس بی بی کو سامنے لے کے آؤ جو شمر کے تماچے کھا کھا کے مر گئی۔ ہائے کرتے آنا، ہائے کرتے آنا۔ میں نے فضائل میں نہیں کہا کہ ایسے سنو، لیکن یہ غم حسین میں ہائے ضرور کرنا۔ بادشاہ حسین کی یہ روز کا معمول تھا کہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سیدھا اپنی بہن کے دروازے پہ جاتے، انما والی آیت کی تلاوت کرتے۔ 26 رجب کی فجر تھی، بادشاہ حسین ابھی مسجد سے نکلے تھے کہ ولید کا قاصد آیا، آ کے کہنے لگا آپ کو حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ بادشاہ نے کہا تو چل میں آیا۔ اتنا کہہ کے بادشاہ حسین گھر پہنچے۔ گھر پہنچنے کی دیر تھی، یا بی بی عالیہ نے دونوں ہاتھ باندھ کے کہا میرا حسین آج مجھے پریشان نظر آ رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کہا بہن، جملہ سنیے گا، کہا بہن حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ جب کہا حاکم نے دربار میں بلایا ہے میں جانا چاہتا ہوں، رو کے بی بی عالیہ کہتی ہے میں اکیلے نہیں جانے دوں گی۔ جب کہا نا میں اکیلے نہیں جانے دوں گی، رو کے بادشاہ حسین کہتے ہیں میری بہن تو جانتی ہے ولید میرا قاتل نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں۔ جس بندے کا تاریخ سے کچھ تعلق ہے وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے گا۔ مجھے عزت حسین کی قسم بی بی عالیہ ہاتھ باندھ کے کہتی ہے جانتی ہوں ولید میرا
میرا قاتل نہیں، مدینہ میری جائے شہادت نہیں، لیکن دربار تو وہی ہے جہاں میری جوان ماں گئی تھی، جہاں میری جوان ماں گئی تھی۔ جب گئی تھی تو بال سیاہ تھے، جب واپس آئی تو پہچان نہیں سکی، رو کی کہتی ہے مجھے صرف عباس کو بلانے دے، پھر تیری مرضی، تو کسی کو ساتھ لے جا نہ لے جا۔ بادشاہ عباس آئے، بادشاہ عباس نے آ کے پوچھا میرے ہوتے ہوئے علی کی اولاد روئے؟ بادشاہ حسین کہتے ہیں حاکم نے دربار میں بلایا ہے۔ آخری جملہ ذرا توجہ سے سنیے گا، عزاداروں ہائے اتنی کیجئے گا کہ پردے میں آئی ہوئی شام کی قیدن راضی ہو جائے۔ جب کہا نا اب ہم کو حاکم نے دربار میں بلایا، رو کے بادشاہ عباس فرماتے ہیں ہمارا کون حاکم، ہم کائنات کے حاکم۔ اتنا جملہ کہہ کے بادشاہ عباس کہتے ہیں مجھے صرف ایک آواز لگانے دے، پھر تیری اپنی مرضی، تو کسی کو ساتھ لے جا نہ لے جا۔ اتنا جملہ کہہ کے اجازت ملی، بھرے گھر میں کھڑے ہو کے ہاشمیوں کے بادشاہ عباس نے آواز دی علی اکبر، آن محمد سجاد باقر۔ کہیں سے علی اکبر آیا، کہیں سے آن آیا، کہیں سے محمد آیا۔ ان کو آتے ہوئے دیکھ کے بادشاہ عباس نے دونوں ہاتھ کمر پہ رکھے، یا بادشاہ حسین نے ایک زوردار چیخ مار کے کہا ہائے حسین۔ جب گانا ہائے تو اتنا جملہ کہنا تھا، یا بادشاہ عباس کہتے ہیں روتا کیوں ہے؟ کہتے ہیں مجھے کوئی وقت یاد آ گیا۔ کہا کون سا وقت یاد آ گیا؟ کہا مجھے 10 محرم کی عصر یاد آ گئی۔ آج آپ نے علی اکبر کو بلایا، علی اکبر آ گئے، آن کو بلایا، آن آ گئے، اور 10 محرم کی عصر ہوگی۔ شمر کا ایک ہاتھ میری زلفوں میں ہوگا، ایک ہاتھ میں کھنجر ہوگا، میں کہوں گا اکبر۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔